کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسے بچے کے بارے میں جس کے پاس نہ کوئی شاہی ڈھال ہو اور نہ ہی کوئی بھاری تلوار، لیکن جب وہ صحراؤں میں نکلتا تھا تو جنگل کا بادشاہ یعنی خون خور شیر اس کے سامنے سر جھکا دیتا تھا؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ یہی لڑکا جو یروشلم کی پہاڑیوں میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا ایک دن پوری دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ بن جائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے ہاتھوں میں سخت لوہے کو موم کی طرح پگھلا کر اپنی مرضی کے اوزار بنا لے؟ ناظرین کرام، یروشلم کے شور و غوغا سے دور جنوب کی سمت تقریباً 10 میل کے فاصلے پر بیت اللحم کی پرسکون وادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہاں کی فضا میں مٹی کی خوشبو اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اسی جگہ عیشا نامی ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جس کا سب سے چھوٹا بیٹا حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اگر آپ اس دور میں ہوتے تو آپ ایک ایسے لڑکے کو دیکھتے جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، رنگت گوری اور سرخی مائل، اور آنکھوں میں ایسی گہرائی جیسے کوئی بڑا راز چھپا ہو۔ قد اگرچہ زیادہ بلند نہ تھا، لیکن شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ان کی گفتگو نہایت میٹھی اور باوقار تھی۔ وہ سارا دن جنگل میں گزارتے، ہاتھ میں صرف ایک لکڑی کا عصا، ایک چمڑے کی تھیلی اور ایک گوپھن ہوتی۔ وہ کوئی عام لڑکا نہیں تھے۔ وہ شیروں کو قابو کر لیتے اور وہ درندے جو لوگوں کے لیے خوف کی علامت تھے ان کے سامنے سر جھکا دیتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سورج عین سر پر تھا، حضرت داؤد علیہ السلام ایک سنسان راستے سے گزر رہے تھے۔ اچانک ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، مجھے اٹھا لو، میں تمہارے کام آؤں گا۔ انہوں نے حیرت سے اسے اٹھا لیا اور اپنی تھیلی میں رکھ لیا۔ چند قدم آگے بڑھے تو ایک اور پتھر بولا، مجھے بھی ساتھ لے لو، میں تمہارے کام آؤں گا۔ پھر ایک تیسری آواز آئی، میں وہ پتھر ہوں جس سے تم جالوت کو شکست دو گے۔ یہ ایک ایسے نوجوان کے لیے حیران کن بات تھی جس نے ابھی جنگ نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ وقت قریب تھا۔ اس زمانے میں ایک ظالم سردار جالوت لوگوں پر حکومت کر رہا تھا۔ وہ بے حد طاقتور تھا اور اس کے خوف سے لوگ کانپتے تھے۔ بادشاہ طالوت نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اسے آدھی سلطنت اور شہزادی سے شادی دی جائے گی۔ کسی میں ہمت نہ تھی، مگر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے۔ لوگ ہنسے، مگر وہ پرعزم تھے۔ میدان جنگ سج گیا۔ ایک طرف جالوت اور اس کا لشکر، دوسری طرف کمزور لوگ۔ جالوت نے للکارا، حضرت داؤد علیہ السلام صرف اپنے عصا اور پتھروں کے ساتھ آگے بڑھے۔ انہوں نے گوپھن میں پتھر رکھا اور پوری قوت سے پھینکا۔ وہ پتھر سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا اور وہ زمین پر گر کر ہلاک ہو گیا۔ یہ ایک عظیم فتح تھی۔ اسی ایک واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک عام چرواہے سے بادشاہ بنا دیا، مگر وہ سادہ ہی رہے۔ بعد میں اللہ نے ان پر زبور نازل فرمائی۔ جب وہ اس کی تلاوت کرتے تو پرندے، پہاڑ اور جانور بھی ان کے ساتھ اللہ کی حمد میں شامل ہو جاتے۔ اللہ نے انہیں ایک اور معجزہ عطا کیا۔ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا۔ وہ بغیر آگ کے لوہے سے زرہیں بناتے جو ہلکی اور مضبوط ہوتی تھی۔ نے اپنی روزی خود کمائی۔ دوسری طرف ان کا بیٹا ابشالوم اقتدار کی خواہش میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو بہکانا شروع کیا اور بغاوت کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لڑائی کے بجائے شہر چھوڑ دیا تاکہ خون ریزی نہ ہو۔ آخرکار جنگ ہوئی اور ابشالوم مارا گیا۔ یہ ایک باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، مگر سلطنت میں دوبارہ امن قائم ہو گیا۔ ایک اور واقعہ میں ایک بستی کے لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ انہوں نے چالاکی سے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کا طریقہ نکالا۔ انہیں تنبیہ کی گئی، مگر وہ نہ مانے۔ آخرکار اللہ کے عذاب نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ بندروں میں تبدیل کر دیے گئے۔
ये वाकया क़यामत तक के लिए इबरत बन गया।